السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 180واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ہمارے ملک ہندوستان کے تقریباً تمام ہی علاقوں میں 10ویں اور 12ویں کے ایگزامز ختم ہو چکے ہیں، اور 10ویں 12ویں کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو چھٹیاں مل چکی ہے اور بچے ابھی فارغ ہیں۔ لیکن ان کی فراغت کا یہ جو وقت ہے، ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو صحیح استعمال کرے، اور صحیح استعمال کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہمارے بچے 10 مہینے کنٹینیو اسکول کی، انگلش کی، فزکس کی، کیمسٹری کی، بائیولوجی کی، میتھ کی اور دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ 2 مہینے کنٹینیوسلی وہ بچے دین کی تعلیم حاصل کرے، ہم اس کی فکر کریں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، کیونکہ اصل مقصد تو یہ تھا کہ ہمارے بچے 10 مہینے دین کی ہی تعلیم حاصل کرتے اور 2 مہینے دنیا کی تعلیم حاصل کرتے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں مادہ پرستی اتنی زیادہ پھیل چکی ہے کہ ہمارے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہمارا بچہ ابھی 3 ساڑھے 3 سال کا ہی ہوتا ہے تو ہم لوگ فکر میں لگ جاتے ہیں اس کا LKG میں کس طریقے سے ایڈمیشن کرایا جائے، حالانکہ اب 50 ہزار روپیہ اور 1 لاکھ روپیہ اس کا بھی ڈونیشن ہو چکا ہے، لیکن ہم دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے من چاہے اسکول میں ہمارا بچہ انگلش اور دنیا کی تعلیم حاصل کرے، اور پھر جیسے جیسے بچہ پروگریس کرتا ہے ہم لوگ ویسے ویسے بچے کے اوپر خرچ کرتے رہتے ہیں، اور وہ بچہ دینی اعتبار سے دور ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں آپ کو بتا دوں کہ پھر وہ بچہ ایک کامیاب انجینئر بن جاتا ہے، اور کامیاب جو ہے ڈاکٹر بن جاتا ہے، پروفیسر بن جاتا ہے، وہ سب کچھ بن جاتا ہے، لیکن جب دین نہیں سیکھتا ہے تو اس کی نفسیات پوری دہریت پسندی، کمیونزم والا ذہن لے کر وہ بڑھتا ہے، پھر اس کے نزدیک اسلام کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، بھلے ہی کمپنی میں یا بڑے جہاں پہ وہ جاب کر رہا ہے اس کے پیشہ، اس کے سینے کے اوپر لوگو اس کے نام کا لگا ہو، MS خان، شیخ فلاں، سید فلاں اور فلاں فلاں، مسلمان کا بھلے ہی نام ہو مگر وہ اندر سے اتنا دہریہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ غیروں کے ہر فیسٹیول میں شرکت کرتا ہے۔ دیوالی ہوں گی تو وہ پوجا بھی کریں گا، گنپتی کے ٹائم پہ سر پہ اپنے ککو بھی لگائیں گا، ہولی آئیں گی تو اس کو کھیلیں گا بھی، اور اس کی تصویریں بھی فیس بک پہ شیئر کریں گا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میں خالی نامینل مسلمان ہوں، باقی میرے اندر جو ہے سارے جراثیم یہودیت، نصرانیت، کفر اور شرک کے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کب ہوں گی؟ جب وہ بچہ ہمارا دینی تعلیم سے دور اور دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھتا رہے گا۔ اور پھر مان لو اگر آپ کا بچہ مشرک نہیں بنا، گنپتی کی پوجا کرنے والا نہیں بنا، کرسمس منانے والا نہیں بنا، تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا وہ مسلمان بھی رہا تو دین سے اتنا دور رہے گا کہ اس کو 4 رکعت میں 4 سورتیں پڑھنے کے لیے یاد نہیں ہوں گی، اس کو اتحیات یاد نہیں رہے گا، اس کو دعائے قنوت پتہ نہیں ہوگا کہ کہاں پڑھا جاتا ہے اور کیوں پڑھا جاتا ہے۔ دینی اعتبار سے آپ کا بیٹا اندھا ہوگا، جسے کچھ نظر نہیں آتا ہوگا، بھلے ہی دنیاوی اعتبار سے وہ MCA ہو، BCA ہو، CA ہو، چاہے وہ MBBS ہو، چاہے وہ DHMS ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی ڈگری ہولڈر ہو، لیکن دینی اعتبار سے وہ اندھا ہوگا۔ اور میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ہمارے یہاں سے قریب میں ایک انڈسٹریل ایریا ہے، وہاں پہ قریب میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے جہاں پہ سارے انڈسٹریز کے لوگ جمع ہو کے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب ایک جمعہ کو سارے لوگ وہاں پہ جمع، لنچ ٹائم میں لمیٹڈ ٹائم ان کو ملا ہوا، اور ایسے وقت میں وہ امام صاحب دوسرے گاؤں سے وہاں پہ جمعہ پڑھانے کے لیے آتے تھے، اتفاق سے وہ اس دن پہنچے نہیں، ان کی گاڑی وغیرہ کچھ لیٹ ہو گئی، انہوں نے فون کر کے اطلاع دے دی کہ میں بس اسٹینڈ پہ کھڑا ہوا ہوں، یہاں پہ کوئی گاڑی نہیں ہے، میں ویٹ کر رہا ہوں، لیکن مجھے مشکل لگتا ہے کہ میں وقت تک مسجد میں پہنچوں۔ تو میرے جو دوست
جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنا ہے وہ بتانے لگے کہ وہاں پہ تقریباً 250 سے 300 ہائر ایجوکیٹڈ مسلمان تھے، ہائر کوالیفائڈ مسلمان، A1 کلاس کی جنہوں نے ڈگریز لی ہوئی تھی، اور جو سارے کے سارے تقریباً فارینر کمپنیز کے اندر جاب کیا کرتے تھے. لیکن وہ 250 سے 300 میں سے کسی ایک آدمی کی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کے جمعہ کی نماز پڑھا سکے. ایک کی بھی ہمت نہیں ہوئی. بڑے مشکل سے ایک صاحب ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہوئے. جمعہ کا مبارک دن، جس مسجد میں جمعہ کی نماز کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے اتنے بڑے مجمع کے سامنے، لیکن صرف اس لیے کہ ماں باپ نے کروڑوں روپئے دنیا کی تعلیم پہ خرچ کیے تھے، ان بچوں کو دیندار نہیں بنایا. آج یہ نوبت پہنچی کہ 250 سے 300 لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھنا پڑ رہی ہے. ہم جائزہ لیں اپنا، ہم دین سے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں یہ دنیا کی چکروں میں. اور یاد رکھو، اگر ہم اپنے بچوں کو صرف دنیا دار بنائیں گے تو یہ بچے ہمارے مرنے کے بعد میں ہمارے جنازے میں کیا پڑھنا ہے وہ بھی ان کو پتہ نہیں ہوگا. ہمارے مرنے کے بعد ہم کو قبر میں ڈال دیا گیا، ہماری قبر پہ آ کے فاتحہ میں کیا پڑھنا چاہیے وہ ہماری اولاد کو پتہ نہیں ہوگا. تو پھر کس کے لیے ہم لاکھوں روپئے دنیاوی تعلیم پہ بچوں کے خرچ کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے. آج ہم ماڈرنائزیشن کے چکر میں کیسے بہکے جا رہے ہیں. ہم نے آپ کو ماڈرن بننا یعنی اپنے لیے فخر سمجھ رہے ہیں. دین سے دور ہوتے ہوتے یہود و نصارہ کے ہم اتنے قریب ہو چکے ہیں کہ ہم نے خود اپنے بچوں کو دیندار بنانا بھی اپنے لیے عیب سمجھ لیا ہے. میں خود ایسے سینکڑوں ماں باپ کو جانتا ہوں جن کے بچے اگر ٹوپی پہننے لگ جائے تو ماں کو فکر ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں پہ مولانا بن جاتا بول کے. اگر بیٹا چہرے پہ داڑھی رکھنے لگے تو دوسروں کی مخالفت تو دو چھوڑ کے خود گھر کے ماں باپ اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا ہم تو تجھے کالج کا ایجوکیشن دے رہے ہیں، دنیاوی تعلیم پڑھا رہے ہیں، یہ تو مولانا لوگوں کے چکر میں اور ان کی لائن میں کیوں لگ گیا ہے. اور پریکٹیکل میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بچہ میرے گاؤں کے قریب کے ایک شہر کا پونا میں پڑھنے کے لیے آیا. 11ویں 12ویں کرنے کے بعد میں یہاں پہ اس کو MCA کے حساب سے بھیجا گیا اور BCA میں اس کا ایڈمیشن کرایا گیا. یہاں جب وہ آیا تو ماشاءاللہ دینداروں کی صحبت اس کو ملی. ان کے ماں باپ کو لگا ہم لوگ دیہات کے کھیڑے کے رہنے والے ہیں، چھوٹے شہر کے ہیں، ہمارا بیٹا پونے میں رہیں گا تو وہاں پہ ایک دم جینٹل مین بن جائے گا، مائیکل جیکسن بن جائے گا، اس کا ہیئر اسٹائل وغیرہ پورا براڈ پیٹ کی طرح سے ہوگا، اس کا رہنے سہنے کا جو اسٹائل ہے وہ کسی ہالی ووڈ اسٹار سے کم نہیں ہوگا. مگر یہاں الٹا ہی ہو گیا. اللہ نے اس کو دینداروں کی صحبت دی. یہاں کے جو دیندار تھے وہ اس سے ملاقاتیں وغیرہ کرتے رہے، اسٹوڈنٹس کی جماعتوں میں اس کو نکالتے رہے، اور 6-7 مہینے کے بعد اس کا یہ حال ہو گیا کہ ماشاءاللہ وہ بچے نے چہرے پہ اپنے اللہ کے نبی کا نور بھی رکھ لیا، سر پہ ٹوپی پہننے لگا اور سیدھے سادے کپڑے پہننے لگ گیا. 6-7 مہینے کے بعد میں جب وہ اپنے گاؤں میں پہنچا، اس کا حلیہ دیکھتے ہی سب سے پہلے اس کی ماں نے رونا دھونا شروع کر دیا. ہاں میرا بیٹا، میرے بیٹے کو کیا ہو گیا، ایسا کیا کر رہا بیٹے تو، کیا پورے برادری میں خاندان میں ہماری ناک کٹاتا تو، تیرے کو ہم نے پونے میں جینٹل مین بننے کے لیے بھیجے تھے، ہم کو لگا تھا تو وہاں سے ایک دم بڑا اسٹار بن کے آئیں گا تو تیرا حلیہ، تیرا ہیئر اسٹائل، تیرے کپڑے، تیرے ساری چیزیں دیکھ کے، تیرا ماڈرنائزیشن دیکھ کے پورے برادری میں ہمارا سر فخر سے اونچا ہوگا. سب لوگ بولیں گے کہ دیکھو دیکھو پونے میں جا کے یہ بچہ کتنا وہاں پہ ہائی فائی فیشنیبل بن گیا، اور تو وہاں سے مولانا بن کے آئے. ارے تیرے کو مدرسے میں نہیں ڈالے تھے، ہم نے کمپیوٹر انجینئر بننے ڈالے تھے. سب سے پہلے اس کی ماں نے رونا دھونا شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ بچہ جو اپنے گھر پہ چند دن سکون سے قیام کرنے کے لیے گیا تھا وہ دوسرے دن ہی واپس آ گیا. اور اتفاق سے میری اس کی ملاقات ہوئی. میں ظہر کی نماز میں اس مسجد میں پہنچا جو وہ پورے کالج کا کیمپس ہے، وہاں کی مسجد ہے. اور ظہر کے بعد میری ملاقات ہوئی، ایک دم گمسم اور منہ لٹکا کے بیٹھا ہوا تھا. میں نے ملاقات کیا، بات چیت کیا تو اس نے مجھے یہ پوری اسٹوری سنایا کہ کیا میں نے کوئی گناہ کیا نبی کے راستے کو اختیار کر کے، اللہ کے حکموں پہ چل کے، اگر میں نے غلط کیا ہے تو آپ بتائیے. تب میں نے اس کو تھوڑا سا سمجھایا تھوڑی دیر، اور میں نے کہا کہ بیٹا اصل میں ہمارے دل و دماغ پہ مادہ پرستی اور دنیا کا نشہ ایسا طاری ہو چکا ہے کہ آج ہم کو فرعون، حامان، نمرود اور شیطان والے راستے میں کامیابی نظر آ رہی ہے. اسی لیے ہم لوگ اپنے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی جو انڈوں میں سے نکلے بھی نہیں برابر،
جن کی عمریں مشکل سے 1.5 سال 2 سال 3 سال، ایسے بچوں کو بھی آج ہم ہالی ووڈ اسٹار بنانے کے چکر میں ان کا پورا چاروں طرف سے ٹکلا کر کے بیچ میں بالوں کا کپا رکھ رہے، ناریل کے جھاڑ کے جیسا پورا ٹکلا بازو میں. میرے پاس میں تقریباً 360 بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا جن کے ماں باپ کے کھانے پینے کے واندے، اس میں سے بعض بچے ایسے بھی ہیں اور بعض ایسے بھی ہیں جو پیسے والے ہیں، تو نشہ ان کو پیسے کی کھجلی، ماڈرن بننے کی کھجلی، کہ وہ اتنے اتنے ٹڈے جو ہے چھوٹے چھوٹے، ان کے بھی سیر جو ہے چاروں طرف سے کھرب دیے ہوئے اور بیچ میں ناریل کا جھاڑ بالوں کا. لیکن ہمارے یہاں تو اصول ہے، ہم ایسے بچے کو فوراً اٹھا کے گھر پہ بھیجتے اور پورے بال ایک لیول میں کر کے منگاتے. تو آج ہمارا یہ حال ہو چکا ہے کہ خود ماں باپ یہ چاہتے ہیں ان کے بچوں نے ماڈرن بننا، فیشنیبل بننا، دیندار نہیں بننا. آج ماں باپ کو نماز سے نفرت ہو گئی ہے. جب یہ ماں باپ خود اپنے بیٹوں کو یہود و نصارہ بنانا چاہتے ہیں تو میرے محترم بزرگوں بتاؤ پھر یہ ماں باپ اپنے بچوں سے یہ ایکسپیکٹیشن کیوں رکھتے ہیں کہ وہ بچے بڑے ہو کے ان کی خدمت کریں گے، وہ ان کی مان کر چلیں گے؟ بالکل نہیں چلیں گے، جوتوں سے ماریں گے آپ کو، کیونکہ آپ نے ہی اپنے بچوں کو ماڈرن بنایا ہے. اس لیے یہ جو 2-3 مہینے کا پیریڈ ہے سمر ویکیشن کا، میں تمام پیرنٹس سے یہی ریکویسٹ کروں گا، خدا کے واسطے اپنے بچوں کو یہود و نصارہ کے راستے پہ مت چلاؤ. آپ کے پاس میں یہ موقع ہے، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت دینی اعتبار سے کرنے کی فکر کرو، اور اس موقع کا سب سے بڑا فائدہ یہ اٹھاؤ کہ اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں 40 دن جماعت کے لیے جماعت میں بھیجو. ایک دم آسان راستہ ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب وہ اللہ کے راستے میں نکلے گا تو اس کے اندر جو ہے کم سے کم اپنی قوم کا درد آئے گا. دیہاتوں میں چلیں گا، پھریں گا، دیکھیں گا گاؤں کھیڑے کے اندر مسلمانوں کا کیا حال ہے، لوگ کتنے بے دینی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم یہاں پہ اپنے گھروں میں کتنے عیش و آرام میں ہیں، اور گاؤں میں لوگوں کا کیا حال ہے. جب یہ چلیں گا پھریں گا دیہاتوں میں تو اس کے دل میں درد آئے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا. جب تک یہ گھر کے باہر نہیں نکلے گا امت کا درد نہیں آئے گا، اس کے دل کے اندر دین کا جذبہ نہیں آئے گا. اور جب دین کا جذبہ آئے گا یہ آپ کا بچہ نمونہ بن کر آئے گا، دیندار بن کر آئے گا، اور اللہ کی ذات سے 100% امید ہے کہ پھر یہ ڈاکٹر بنے گا تو ایک دیندار ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا تو ایک دیندار انجینئر بنے گا، ایک پروفیسر بنے گا تو دیندار پروفیسر بنے گا. ورنہ اگر دین زندگی میں نہیں رہے گا تو ڈاکٹر بنے گا تو ایک قصائی ڈاکٹر بنے گا کہ پیشنٹ کو دیکھتے ہی سوچیں گا کہ اس کو کس طریقے سے اب میں ذبح کروں. انجینئر بنے گا تو یہ سوچیں گا کہ میں کارپوریشن کو، نگر پریشد کو، PWD کو کس طریقے سے ٹوپیاں پہنا کے اپنا خزانہ بھروں، کیونکہ دین نہیں ہے نا زندگی میں. رہے گا تو یہ عمل نہیں کرے گا. تو اس کے لیے آپ تمام سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا، اپنے بچوں کو اللہ کے راستے میں نکالو. ان کے دل میں درد آئے گا امت کا، اور آپ کے بچے بھلے ہی کچھ بھی بننے دو لیکن ایک ان کی نسبت ہوں گی دین کے کام سے، تو وہ بچے آپ کے دین سے جڑے رہیں گے، مسجد سے جڑے رہیں گے، کم سے کم 5 وقت کی نمازوں کا ان کے اندر اہتمام آئے گا. اس لیے میرے محترم بزرگوں، سمر ویکیشن کا وقت آپ کے پاس میں ہے. ہر وہ بچہ جس کی عمر 15 سال سے اوپر ہے وہ بچے کو ہم اللہ کے راستے میں نکالے. یہ ماں باپ کے لیے ہے. اور جو ہمارے دعوت کے لائن سے کام کرنے والے ساتھی ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا، آپ اپنے مسجد کے ایریے کا سروے کر کے ایک بچہ بھی ایسا چھوٹنا نہیں چاہیے جس کی عمر 15 سال سے اوپر ہے اور وہ چھٹیوں کے اندر اپنا وقت ضائع اور برباد کر رہا ہو. آپ اس کو فوراً اس کے ماں باپ سے مل کے ان کی تشکیل کرو، ان کے اصولی کی فکر کرو. اس لیے کہ آج ہمارے بچوں کو بہکانے کے لیے، ان کو نئی نئی لتوں میں پھیلانے کے لیے یہود و نصارہ کے ساتھ ساتھ آج RSS اور اسلام کے دشمنوں کی یہ سازشیں چل رہی ہے کہ مسلمانوں کے محلے میں گٹکا عام کرو، نشے کی چیزیں عام کرو، ویڈیو گیم کی دکانیں عام کرو، مسلمانوں کے بچوں کی پوری انرجی اور صلاحیتوں کو برباد کرو. اس کے لیے ہر طریقے کی محنتیں ہو رہی ہے. میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا جس کی عمر مشکل سے 6 سے 7 سال ہوں گی. وہ ایک دکان سے گٹکے کی پوڑی لے رہا تھا اور پوڑی لے کے باضابطہ پھاڑا اور منہ میں ڈال دیا انہیں. میرے اس کو آواز دینے تک اور اس کے قریب میں جانے تک تو وہ بھاگ کے نکل گیا وہاں سے. تو میرے ساتھ میں ایک ساتھی تھے، میں نے ان سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھو آج ہمارے مسلمان بچوں کا کیا حال ہے. ان کی عمر میں چاکلیٹ کھانے کی، کھجور کھانے کی ان کی عمر ہے، بادام اخروٹ کھانے کی ہے، یہ بچے گٹکے کھا رہے ہیں. بولے مولانا آپ کون سی دنیا میں ہیں؟
میں نے بولا کیوں؟ بولے آپ کو خالی گٹکا نظر آیا؟ ارے بولے یہ آج کے زمانے میں مسلمانوں کے محلے میں اسلام کے دشمنوں نے ایسی ایسی چیزیں عام کر دی ہوئی ہے، یہ گٹکے کی تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے بولے اس کے سامنے۔ آج ہمارے دین کے دشمن مسلمانوں کے بچوں کو بہکانے کے لیے، ان کی صلاحیتوں کو برباد کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے بہترین طریقہ اور راستہ یہی ہے، ہم اپنے بچوں کی دینی اعتبار سے فکر کر کے یہ جو ان کا خالی وقت ہے وہ دھوپ میں ادھر ادھر گزاریں گے، سوئمنگ پول پہ ادھر ادھر جائیں گے، اس کے اندر اپنا وقت برباد کریں گے، اور خدا نہ کرے کوئی اور ایسا حادثہ پیش آ جائے جو ہم کو تکلیف پہنچانے والا ہو، تو وہ تمام چیزوں سے حفاظت کا بہترین راستہ ہے۔ ہمارا بیٹا اللہ کے راستے میں بھی جائیں گا، دین سیکھ کر آئیں گا، اس کے دل میں اسلام کی، دین کی کا درد بھی آئے گا۔ اور میں آپ تمام لوگوں کو بتا دوں کہ میرے لیے بھی خصوصی دعا کرنا، میرے بھی جو چھوٹے فرزند ہیں الحمدللہ میں ان کی اصولی ادا کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ چند روز کے بعد میں جو ہے وہ بھی 40 دن کی جماعت میں جا رہے ہیں۔ میں اصلاح معاشرہ کے ذریعے سے محنت اور کوشش یہی کرتا ہوں اتحاد ملت کی، کہ تمام مسلک، تمام جماعتیں، ہم لوگ آپس میں مل کے رہے، جڑ کے رہے، پیار سے رہے، محبت سے رہے۔ لیکن پریکٹیکل میرا تعلق دعوت و تبلیغ کے لائن سے ہے، میں اپنی لائن تو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ ابھی میرا بیٹا جا رہا ہے، انشاءاللہ اس کے آنے کے بعد میں پھر میرا بھی چلا رہے گا۔ میں اصلاح معاشرہ کا پروگرام چلا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بہت بڑا کامل ہوں، میں اپنے آپ کو سب سے بڑا ناقص سمجھتا ہوں، اور جتنی عام لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں میرے جیسے کو اس سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمارے بڑوں نے عام لوگوں کے لیے چلے 4 مہینے کی ترتیب اور میرے جیسوں کے لیے 1 سال کی ترتیب بنائی ہے۔ ان کو پتا ہے کہ ہمارے جیسوں کو جو ہے یہ عام لوگوں کا جو ڈوز ہے یہ 50 mg کا اور 75 mg کا وہ عام لوگوں کے لیے ہے، ہمارے جیسوں کے لیے 500 mg کا ڈوز جو ہے پورا 1 سال کا، وہ برابر پرفیکٹ ہے اور ضروری بھی ہے۔ وہ ہر آدمی کا اس محنت میں لگنا اور اپنی اولادوں کو لگانا ضروری ہے، اگر ہم اپنے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا درد پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی صحیح تربیت اور اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ آج دنیا میں اس سے بہترین راستہ کوئی بھی نہیں ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں ہمارے تمام جتنے بھی ملت کے نوجوان ہیں ان کو صحیح راستے پہ چلنے والا بنائے، ان کے ماں باپ کو ان کو جماعتوں میں نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو بھی اس محنت کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔